اور پھر ایک بڑی ہستی اس قصبہ کی گدائے بابا بلک شاہ والی الحاج سید محمد سفیان شاہ صاحب بخاری، وہ بھی آج کے دن ٹھیک 1 سال پہلے اسی 14 اگست کو وفات پا گئے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل میں آپ کے سامنے ناچیز کھڑا ہوں۔ خداوند کریم ہمارے تمام مرحومین کو جتنے یہاں صاحبان تشریف فرمائے کہ جملہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور ان تمام حضرات جو اب تک اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور ہمیں ان کے متعلقین کو، اولاد کو، متعلقین کو صراط مستقیم پر قائم دائم رکھے، اور اتحاد و اتفاق کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے۔ میں ایک مرتبہ التماس کروں گا سورہ فاتحہ کی ان تمام مرحومین کے لیے، اور اس کے بعد قبلہ علامہ سرکار طالب جوہری ہمارے درمیان ذکر محمد علی محمد بیان فرمائیں گے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ قبلہ کی خدمت میں اہل قصبہ کی جانب سے، دوسرے مکاتب فکر کے افراد کی جانب سے ایک پیغام ہے ان کا کہ قبلہ سے کہیں کہ یہاں پر وہ گھڑی بھول جائیں اور وقت کی قید کوئی نہ رکھے، آج اتنا سیراب کر جائیں کہ ہمیں کم از کم 1 سال تک پھر تشتگی باقی نہ رہے۔ ایک سورہ فاتحہ۔ گل ملنگ دی گل سمجھ دی گل کم دی کردا کوئی ہے، گل گل نال علی نو سب منتے نہیں، ولی اللہ پڑھدا کوئی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خالق کا نام بہت بلند ہے، بلند ہو کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدری، حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغي المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صلوات
محترم، اس مجلس ایصال ثواب کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ جمعہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، یہ اللہ قدوس ہے یعنی بے عیب ہے، یہ اللہ عزیز ہے یعنی اقتدار والا ہے، یہ اللہ حکیم ہے جو کام کرتا ہے منصوبے کے ساتھ کرتا ہے۔ هو الذی، یہ پہلی آیت ہے سورہ جمعہ کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور یہ اللہ وہی ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ اس رسول کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ لوگوں کے نفسوں کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور وہ حکمت کی تعلیم دے۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ اس آخری نبی کے آنے سے قبل ساری انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور اس نبی کا کام یہ ہے کہ ابھی جو پیدا نہیں ہوئے، ابھی جو بطن مادر میں ہیں، ابھی جو اپنے باپ داداؤں کے اسلاف میں ہیں، جو قیامت تک پیدا ہوں گے، اس نبی کا کام یہ ہے کہ ان کی بھی ہدایت کرے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ صاحب اقتدار ہے، وہ صاحب حکمت ہے۔ بھئی عجیب بات ہے، پہلی آیت پھر سننا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پہلی آیت میں اللہ کے 4 نام، ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اور دوسری آیت میں میرے نبی کے 4 فریضے، آیات کی تلاوت کرے، نفسوں کا تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ تو وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب دینے والے، وہ تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے، نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے۔ عجیب محل فکر ہے نا، کیا میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا تو اب میں روک رہا ہوں، نہ بہت ہو وہ نہ سرو ہو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ سننا، آیت طویل ہے، دیکھو پیروی کرو، پیروی کرو، پیروی کرو، اتباع کرو اس نبی کا، اس رسول کا، اس امی کا۔ بھائی رکے رہنا، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس نبی کی، اس رسول کی، اس امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ہم اپنے اس آخری نبی کے تذکرے کو قیامت تک توریت و انجیل میں محفوظ رکھیں گے۔ ترجمہ سننا، ترجمہ سننا، طویل آیت ہے۔ پہلے جز میں رسول کا تذکرہ، دوسرے جز میں ہم نے اس رسول کو بھیجا، تیسرے جز میں آیت کے بتایا کہ ہم تمہیں جنت کی شرطوں میں دیں گے۔ تو ذرا آرام سے سنو، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے، اس کا تذکرہ قیامت تک توریت و انجیل میں ملتا رہے گا۔ ہم نے کیوں بھیجا؟ یحل لہم الطیبات، ہم نے اسے اس لیے بھیجا کہ وہ ساری پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ ساری خبیث چیزوں کو حرام قرار دے۔ ترجمے پر توجہ رکھنا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ تم نے جو اپنے قانون بنائے ہیں، یہ نبی آنے کے بعد تمہارے سارے قانونوں کو توڑ دے اور اللہ کے قانون کو اس دنیا میں رائج کرے۔
اور اب مقام محمد کا تعارف کرایا کہ تمہیں جنت کیسے دوں گا. فالذین آمنوا بہ، میرے محمد پہ ایمان لاؤ میں تمہیں جنت دوں گا. میرے محمد پہ ایمان لاؤ میں تمہیں جنت دوں گا. تو مالک کے سارے ایمان لانے والے بیٹھے ہیں، دے دے جنت. کہا نہیں. اب دوسری شرط سنو، بہت ضرور ہو میرے نبی کی عزت بھی کرنا. رکے رہو، اب میں روکوں گا اپنے سارے محترم سننے والوں کو. میں تو آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں اور پھر میں آگے بڑھوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں رک کے سننا. ایمان لاؤ میرے نبی پر، میرے محمد پر ایمان لاؤ تمہیں جنت دوں گا. مالک ایمان رکھتے ہیں جنت دے دے. کہا نہیں نہیں. دوسری شرط سنو، اب ضرور ہو میرے نبی کی عزت بھی کرنا. اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی ایمان ہے رسول پہ یا نہیں ہے نا؟ تو کیا عزت دل میں نہیں ہے؟ بھائی جس پر ایمان ہوگا اس کی عزت دل میں یقیناً ہوگی. تو یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایمان بھی لاؤ عزت بھی کرو؟ اللہ ایسے کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا تھا جن کی زبان پہ کلمہ ہوگا دل میں محمد کی عزت نہیں ہوگی. ختم الانبیاء رحمت اللہ العالمین بآواز بلند نعرہ صلوات. ایسا دیکھتے چلو مقام محمد عربی کو. تو پہلی شرط جنت پہ جانے کی ایمان لاؤ میرے نبی پر. دوسری شرط میرے نبی کی عزت کرو. تیسری شرط نصرو ہو اس کی مدد کرو. پکارے تو آ جانا. اب وہ نماز کے لیے پکارے، روزے کے لیے پکارے، حج کے لیے پکارے تو آ جانا. اس جگہ سورہ انفال 8واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 24ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ پکارے جب بھی لبیک کہو، محمد پکارے جب بھی لبیک کہو. تو مالک ایمان رکھتے ہیں، پہلی شرط پوری ہے. تیرے آخری نبی کی عزت کرتے ہیں، دوسری شرط بھی پوری ہے. مالک وعدہ کرتے ہیں کہ جب پکارے گا تو ہم اس کی بارگاہ میں آ جائیں گے، اس کی مدد کریں گے. یہ تینوں شرطیں پوری ہو گئی. اب دے دے جنت. کہا نہیں. اب آخری شرط سنو، واتبعوا النور الذی انزل معہ. تنہا اس نبی کی پیروی کافی نہیں ہے، اس نور کی بھی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ دنیا میں آیا ہے. یہ ہے مقام محمد عربی. یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے. بھائی رک جاؤ، میں فقط 2 لفظوں کو تم پر واضح کروں گا اور پھر اس موضوع کی طرف چلا جاؤں گا کہ نہ تم اس جیسے نہ وہ تم جیسا. رکے رہنا. اس جگہ بڑا نازک پر رہنا فکر ہے، بہت نازک پر رہنا فکر ہے. یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے. یہی ہے نا؟ اچھا امی کو چھوڑو کبھی پھر صحیح. رسول نبی کیا 2 آدمی ہیں؟ نہیں، ایک ہے. جب لے رہا ہے اللہ سے نبی ہے، جب دے رہا ہے بندوں کو رسول ہے. بہت اطمینان سے سننا، بہت اطمینان سے. اچھا تو بھائی یہ بتاؤ، اچھا اب تم سے فیصلہ کرواؤں. پہلی مرتبہ آیا ہوں تمہارے اس قصبے میں، تو میرے اسلوب گفتگو سے کچھ مانوس ہونا. دیکھو اگر آیتوں کا تناسب پڑ جائے تو مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ بھائی جب کتاب خدا کافی ہے تو دلیل تو آیتوں ہی سے ہوگی نا. اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آئی اور نہ آنی ہے. کتاب نہیں آئی بھائی، کتاب تو کافی ہے، خدا کی قسم کافی ہے. اگر کافی نہ ہوتی تو اللہ اس کے بعد کوئی کتاب بھیجتا، لیکن ہم اسے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. ہم اسے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. اچھا تو نبی جو اللہ سے خبر دے، سنتے جاؤ. رسول جو بندوں تک پیغام کو پہنچائے. اولو العزم واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تکن کصاحب الحوت. اولو العزم جو بگڑے ہوئے معاشرے میں اللہ کی نئی شریعت کو رائج کرے. سنتے جاؤ، یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا انہیں مخاطب کر رہا ہوں. نبی جو اللہ کے پیغام دے، اس وقت وہ نبی ہے. کتنے؟ 1,24,000. رسول جو پیغام دے کتنے؟ 313. ٹھیک. اولو العزم
جو بگڑے ہوئے معاشرے میں اللہ کی نئی شریعت کو رائج کریں. کتنے؟ 5. اور اب آخری اصطلاح قرآن کی سورہ احزاب 35واں سورہ قرآن کا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نبی، رسول، اولو العزم، خاتم النبی، سارے انسانوں میں سے اللہ نے نبی منتخب کیے 1,24,000. سب کو نبی نہیں بنایا، سب کو نبی نہیں بنایا. 1,24,000 نبی سارے انسانوں میں سے منتخب کیے. اچھا تو وہ 1,24,000 جو نبی منتخب کیے کیا سب کو رسول بنا دیا؟ نہیں، ان میں سے 313 رسول منتخب کیے اور انہیں دے دی رسالت. توجہ رہے. اچھا تو کیا ان 313 کو پروردگار نے اولو العزم بنا دیا؟ نہیں، 313 میں سے 5 اولو العزم منتخب کیا. اچھا کیا 5 کو خاتم النبیین بنا دیا؟ نہیں، 5 میں سے 1 منتخب کیا جسے خاتم النبیین بنایا. تو انسان کے اوپر نبی، نبی کے اوپر رسول، رسول کے اوپر اولو العزم، اولو العزم کے اوپر خاتم النبیین. انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے، نبی یہ نہیں کہہ سکتے ہم رسول جیسے، رسول نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم جیسے، اولو العزم نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد جیسے. تو جب محمد جیسے اولو العزم نہ بن سکے تو کیا عرب کے بدو محمد جیسے بن جائیں گے؟ میرا آج کا پیغام پہنچ رہا ہے؟ اگر پہنچ رہا ہے تو اب تمہیں حق ہے مجھ سے پوچھنے کا کہ یہ جملہ میں نے کیا کہا کہ جب اولو العزم رسول میرے لیے صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، لیکن وہ تو اللہ کے بندے ہیں نا بھائی. اب مقام محمد تک میں آ گیا ہوں تو جملے سنتے جاؤ، یاد رکھو گے. دیکھو یہ جو جملہ میں نے کہا ہے نا کہ اولو العزم رسولوں کی بعض وقت لفظ نہیں ملتے بولنے کے لیے، ہمت نہیں ہے کہ میرے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. دیکھو کس طریقے سے پروردگار نے، بھائی توجہ رہے، دیکھو کس طریقے سے پروردگار نے پیغمبر کو آواز دی ہے. یا آدم اس کو ننتا بتاؤ تو میں جنت، جاؤ آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. میرے لیے آدم علیہ السلام، تمہارے لیے آدم علیہ السلام، لیکن وہ تو آدم کا خالق ہے نا. اس نے کہا اے آدم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. یا نوح اہبط بسلام آمنین، نوح اب امن و امان کے ساتھ کشتی سے نیچے اتر رہو. اے آدم اے نوح. یا ابراہیم صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم تجھے بدلہ اچھا دیں گے. دیکھو صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، تو ذرا تیور تو دیکھو پروردگار کے. اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، یا موسیٰ انی انا اللہ. موسیٰ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں، میرے لیے موسیٰ علیہ السلام، اس کے لیے موسیٰ، ٹھیک ہے نا، خالق ہے موسیٰ کا، میں تمہارا خدا بول رہا ہوں. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا. عیسیٰ مت گھبراؤ، میں تمہیں اٹھاؤں گا، اپنے پاس بلند کروں گا، ان لوگوں سے نجات دے دوں گا جو کافر ہیں. اے عیسیٰ. یا خذ الکتاب بقوۃ، یا قرآن ہے، یہ ساری آیتیں قرآن میں. یا ہم تجھے کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے. تم نے دیکھا اللہ کے تیور کو، تم نے قرآن کے مزاج کو دیکھا. اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یحییٰ، ایک ایک کا نام لے کے پکارتا ہے، لیکن پورے قرآن میں یا محمد کہیں نہیں ہے. پورے قرآن میں یعنی 4 جگہ میرے نبی کا نام آیا ہے لفظ محمد، اور 1 جگہ لفظ احمد. کہیں یا محمد نہیں ہے. اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یحییٰ. پکارنے والا اللہ اے محمد کہہ کے نہیں پکارتا. جب پکارتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا النبی. مقام ختم نبوت سمجھ میں آ رہا ہے. جب پکارتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا النبی، جب پکارتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الرسول. اے نبی، اے رسول. یہ تو سرکاری خطاب ہے، اور جب پیار سے بات کرتا ہے تو طٰہٰ، اے طیب و طاہر. دیکھو میں جاؤں گا واپس اپنے اس دعوے کی دلیل فراہم کروں گا کہ کسی اولو العزم رسول کی ہمت نہیں ہے کہ میرے نبی کے مقابلے پہ کھڑا ہو جائے، لیکن یہ جملہ تو مکمل ہو جائے. طٰہٰ، اے طیب و طاہر. دیکھو وہ سرکاری خطاب تھا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، سرکاری خطاب ہے نا. اور اب طٰہٰ
ذاتی خطاب، اے طیب و طاہر، یا سین، اے سید و سردار، یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے کمبل کے اوڑھنے والے. کچھ سمجھ میں آیا؟ اللہ کی نگاہ فقط ذات محمد پہ نہیں ہے، جو کمبل اوڑھا ہوا ہے اس پر بھی ہے. افراد تشریف فرما ہے اور ظاہر ہے کہ سب لباس پہنے ہوئے ہیں. کسی کی نگاہ دوسرے کے لباس پہ ہے نہیں کہ میں نے کیا پہنا، آپ نے اب کہنے کے بعد ہو جائے دوسری بات ہے، لیکن کسی کی نگاہ نہیں ہے کہ کس نے کیا پہنا. بھائی مجھے کیا لینا کہ آپ نے کیا پہنا، اور آپ کو کیا لینا کہ میں نے کیا پہنا. بھائی ایک غرض مشترک ہے، مجھے ایک غرض مشترک ہے، مجلس حسین، اس میں ہم جمع ہو گئے ہیں. جب مجلس ختم ہوگی میں اپنے گھر جاؤں گا، آپ اپنے گھر جائیں گے، تو آپ نے کیا پہنا میں کیا کروں گا، اور میں نے کیا پہنا آپ کیا کریں گے. بھائی یہی ہے نا. لیکن اگر کوئی محبوب ہو، اگر کوئی محبوب ہو تو اس کی چال پہ بھی نگاہ ہوتی ہے، اس کے انداز تبسم پہ بھی نگاہ ہوتی ہے، اس نے کیا پہنا اس پر بھی نگاہ ہے، اس نے کیا اوڑھا اس پر بھی نگاہ ہے. کچھ دیر کے لیے میرے نبی کا رشتہ قائم ہوا چادر سے. بھائی چادر 24 گھنٹے نہیں اوڑھتے تھے، جب باہر نکلتے تھے گرمیوں میں تو چادر اوڑھ کے نکلتے تھے، اور کمبل 24 گھنٹے نہیں اوڑھتے تھے، جب جاڑوں میں باہر نکلے کمبل اوڑھ لیا. بھائی ٹھیک ہے نا. تو کمبل اور چادر کا رشتہ میرے نبی سے چند گھنٹوں کا، لیکن چونکہ چادر نے میرے نبی کو گود میں لے لیا، کمبل نے میرے نبی کو گود میں لے لیا، تو کمبل اللہ کا محبوب بن گیا. تو جو چند گھنٹوں کے لیے نبی کو گود میں لے لے وہ خدا کا محبوب، اور ابو طالب 12 برس گود میں لیے بیٹھا. میرے محترم سننے والوں تک میرا پیغام پہنچا تو کسی نبی اولو العزم کی مجال نہیں ہے، مجال ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. اب کیا میں تمہارے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پیش کروں؟ اگر ابراہیم سمجھ میں آ گئے تو میرا نبی سمجھ میں آ جائے. ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں جا کے دیکھنا، رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ. اب ذرا بہت آرام سے سننا، بڑے اطمینان سے، زیادہ زحمت تو نہیں دوں گا، لیکن یہ جو آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں یہ آیتیں اگر ذہن میں محفوظ ہو گئی تو میری محنت سوالت ہے. رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، مالک مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اب دیکھو آیت میں لہجہ نہیں ہے، لہجہ میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اعلیٰ اولم تؤمن، ابراہیم، اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال بلا. ابراہیم گھبرا گئے، کہنے لگے مالک ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ اطمینان قلب آ جائے. ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن مجید ہے، قول ابراہیم علیہ السلام ہے. بلا ولکن لیطمئن قلبی، مالک ایمان تو ہے، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، اطمینان نہیں ہے. اب یہ کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، قرآن ہے. کہا ابراہیم بتلاؤں تمہیں اطمینان کیسے ہوگا؟ قال فخذ اربعۃ من الطیر فارسلهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا. ابراہیم ایسا کرو کہ 4 پرندے لو، ان 4 پرندوں کو مانوس کرو، جب وہ مانوس ہو جائیں انہیں کاٹ ڈالو، کاٹنے کے بعد ان 4 کے گوشت کو آپس میں ملا دو، ان 4 جانوروں کے گوشت کو آپس میں ملا دو. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، اور تمہاری بستی کے چاروں طرف جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر تھوڑا تھوڑا ملا ہوا گوشت جا کے رکھو، نیچے اترو. ثم ادعوهن، اور پھر ان مردہ جانوروں کو پکارو، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے. کون؟ مردہ جانور. ابراہیم نے 4 پرندے لیے، انہیں مانوس کیا، ان کے گوشت کو کاٹا،
کاٹنے کے بعد گوشت مخلوط کیا. مخلوط کرنے کے بعد 7 یا 9 پہاڑیاں تھیں ابراہیم کی بستی کے چاروں طرف, ان پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھا, نیچے اترے اور آواز دی, اے جانوروں حلوم الیہ, جانوروں میرے پاس آ جاؤ. وہ مردہ جانور تھے مگر نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر آئے. قرآن ہے. ایمان تھا, اطمینان نہیں تھا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت. اور اب میرا بھائی دیکھنا, خدا کی قسم دیکھنا, یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی منزلت. اور اب میرا نبی, میرا محمد رسول اللہ کیا ہے؟ سورہ بقر, ایمان ہے اطمینان نہیں ہے. سورہ والفجر, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان رکھنے والے محمد. فیصلے تم کرو, میں تو تمہیں صرف آیت ہدیہ کروں گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان رکھنے والے محمد, ارجعی الی ربک, اپنے رب کے پاس واپس آ جا. آگے نہیں پڑھوں گا. محمد اطمینان رکھنے والے, میرے حبیب اپنے رب کے پاس واپس آ جا, میرے پاس واپس آ جا. میرے پاس آ جا نہیں, واپس آ جا. بہت شکریہ جناب, یہ تو ذکر محمد کا پسینہ ہے, اسے تو پہنے ہی تھے. تو بھائی کیا کہا کہ میرے حبیب میرے پاس واپس آ جائے, یہی ہے نا. اچھا, آپ اس امام بارگاہ میں آئے ہیں یا واپس آئے ہیں؟ واپس جائیں گے. یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا. میں کراچی سے واپس نہیں آیا ہوں, آیا ہوں کراچی واپس جاؤں گا. تو اللہ کیا کہتا ہے اپنے حبیب سے؟ حبیب آ جا نہیں, واپس آ جا. تو واپس جانا بولتے ہیں گھر کے لیے. واپس جانا وطن کے لیے کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ حبیب آ جا, نہیں, واپس آ جا. اتنی بات طے ہو گئی کہ میرے رسول کا وطن مدینہ نہیں تھا, میرے رسول کا وطن عرش الہی تھا. اب یہ بحث نہ کرو کہ وہ نوری تھا یا خاکی. ارے وہ عرش کا رہنے والا ہے. اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا, اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا. عجیب مرحلہ فکر ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام, یہ میرا نبی, دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں مولانا, وہ موسیٰ. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن مجید کا. یہ حوالے نوٹ کرو, اور نوٹ کرنے کے بعد جانے کے بعد قرآن مجید میں دیکھنا. موسیٰ علیہ السلام 20واں سورہ سورہ طٰہٰ. اذهب, آرام سے سننا, اذهب الی فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں, انه طغى, اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. دیکھو یہ آیتیں تم نے بار بار سنی ہوں گی, لیکن اب جو میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں تو مقام محمد عربی کے موازنے کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. اذهب الی فرعون انه طغى, موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں, وہاں نبوت کا پیغام دو, اس کی ہدایت کی کوشش کرو. اعلیٰ کے معنی جانتے ہو؟ موسیٰ نے کہا, موسیٰ نے دعا مانگی. قالا, یہ ذہن میں رکھنا, ایک ہے قالا دعا مانگی, ایک ہے قول دعا مانگ. قل سے تو تم واقف ہو نا, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق. قول کہیں, قالا اس نے کہا, قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مالک میرے سینے کو کھول دے, رب اشرح لی صدری, میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری. اچھا, سینے کو کھولنے کا مطلب سینے کو چاک کرنا نہیں ہے, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہیں نہیں ملتا کہ چاک ہوا ہو.
یہ ذہن میں یہ بات ذہن میں رکھنا، رب اشرح لی صدری، مالک میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور بنا دے میرے لیے ایک وزیر من اہلی، میرے خاندان سے، نام اس کا ہارون، رشتہ اخی کو میرا بھائی۔ وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی جو میرے خاندان سے ہے اور اہل ہے۔ نام کیا ہے؟ ہارون۔ رشتہ کیا ہے؟ اخی، میرا بھائی ہے۔ سن لیا؟ اچھا یہ بچے سن رہے ہو؟ اب الگ الگ لفظ کا ترجمہ سنو۔ وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی جو میرے خاندان سے ہو، جو اہل ہو اور ہے، نام ہارون، رشتہ وہ میرا بھائی ہے۔ دعا مانگی؟ اب میں کہہ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ نام لے رہے ہو، رشتہ بتلا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ وہ اہل بھی ہے، تو تم خود وزیر کیوں نہیں بنا لیتے؟ بھائی ہے نا ایک سوال کہ وجعل بنا دے، تو بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی، اہل بھی ہے میرے خاندان سے بھی ہے، نام ہے ہارون، رشتہ اخی وہ میرا بھائی ہے۔ تو نام بتا رہے ہو، رشتہ بتا رہے ہو، اہلیت کا اعلان کر رہے ہو، خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو یہی کہیں گے کہ مجھے سفارش کا حق تو ہے، بنانے کا حق نہیں ہے۔ تو جو حق اللہ معصوم نبی کو نہ دے تو امت کو کیسے دے دے گا؟ بھائی سننا خدا کی قسم، 20واں سورہ سورہ طٰہٰ، قالا موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، قالا موسیٰ نے دعا مانگی۔ یہ دعا تم یاد رکھو گے نا، وجعل لی وزیرن من اہلی ہارون اخی، یہ الفاظ ذہن میں رکھنا، وجعل لی وزیرن من اہلی ہارون اخی، 6 الفاظ ہیں، انہیں ذہن میں رکھنا۔ اور آغاز ہے دعا کا قالا، موسیٰ نے دعا مانگی، یہ ہے مقام موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور اب میرے نبی کا مقام، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، قل حبیب دعا مانگ۔ کیا کمال کا فرق ہے موسیٰ علیہ السلام میں اور پیغمبر اکرم میں۔ قل موسیٰ قالا، موسیٰ نے دعا مانگی، قل حبیب دعا مانگ۔ کیا دعا مانگ؟ رب ادخلنی مدخل صدق، مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے، واخرجنی مخرج صدق، اور سچائی کے ساتھ مجھے مکے سے باہر نکال دے، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بھائی مشہور آیت ہے نا، وہ تھی قالا، موسیٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی۔ حبیب قل دعا مانگ کہ مالک اپنے پاس سے ایک مدد کرنے والا مجھے دے دے، یہی ہے نا دعا مانگ۔ تو میں اللہ سے پوچھوں کہ مالک جب تو جانتا ہے کہ تیرے حبیب کو مدد کرنے والے کی ضرورت ہے، تو یہ اصرار کیوں ہے کہ دعا مانگ جب دوں گا، بغیر دعا مانگے دے دے، یہ دعا کیوں منگوا رہا ہے؟ تو بھائی بتلانا یہی تھا کہ وہ محمد جو اپنی مرضی سے دعا تک نہ مانگے، کیا دین کو تمہاری مرضی میں چھوڑ کے چلا جائے گا؟ عجیب محلہ فکر ہے نا؟ نہیں، اب میں فرق بتلاؤں گا۔ چلو پھر واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی طرف۔ وجعل لی وزیرن من اہلی، مالک مجھے ایک وزیر دے دے، من اہلی میرے خاندان سے۔ موسیٰ نے مانگا ہی ہے وزیر اپنے خاندان سے۔ بالکل سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ تو قرآن ہے نا، اب اس میں رد و بدل کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے۔ تو موسیٰ کی طلب یہ ہے کہ موسیٰ کا جو وزیر بنے وہ موسیٰ کے خاندان سے آئے۔ اور اب میرے رسول کی دعا، وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے،
اپنے پاس سے تو اتنا طے ہو گیا. بھائی جملے کو منتخب کر رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان دوستوں تک بھی ویسے پہنچ جائے. اتنا طے ہو گیا کہ موسیٰ اور محمد کی دعاؤں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ موسیٰ کا وزیر آئے گا خاندان سے, محمد رسول اللہ کا وزیر آئے گا اللہ کے پاس سے. آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے علی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا. ابھی میں ذرا اپنے سننے والوں کو دور لے جاؤں گا, بھائی ذرا دور لے جاؤں گا. وہ ابراہیم علیہ السلام یہ خاتم النبی, وہ موسیٰ علیہ السلام یہ خاتم النبی, اور اب اولو العزم رسول عیسیٰ علیہ السلام. سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا 5واں سورہ, آیت کا نشان 110, 5واں سورہ 110ویں آیت. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. دیکھو یہ لفظ کیسے ریپیٹ ہوا ہے, اور اسی لفظ کو تو پہنچاؤں گا. یہ لفظ اگر پہنچ گیا تو میرا سوالت ہے. دیکھو اللہ کے تیور کو, وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. عیسیٰ, اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی اٹھاتے تھے میرے اذن اور میری اجازت سے, اور گیلی مٹی سے پرندہ بناتے تھے, پرندے کی شکل بناتے تھے میرے اذن اور میری اجازت سے. پھر تو میرے اذن سے اس میں پھونک مارتے تھے, پھونک ماری تکون طیرن بِإِذْنِی, وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ گیا میرے اذن اور میری اجازت سے. اذن دیکھ رہے ہو اللہ کا. وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم کوڑھی اور جزامی انسان کو اچھا کرتے تھے لیکن میرے اذن اور میری اجازت سے. تمہیں حق نہیں ہے اپنی مرضی سے کوئی کام کرو, نہیں, پہلے مجھ سے اذن لو, وہ ہے قادر مطلق, تم اس کے نبی ہو نا, پہلے اذن لو اللہ سے. اچھا عیسیٰ اس وقت وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم سفید داغ والے انسان کو, جسے سفید داغ ہو جائے, اچھا کر دیا کرتے تھے لیکن میرے اذن اور میری اجازت سے. وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے اذن اور میری اجازت سے. پہلے اذن لیا پھر مردے کو زندہ کیا. تم نے دیکھا صاحب انجیل, صاحب شریعت آج تک زندہ ہیں, چوتھے آسمان پہ موجود ہیں, اولو العزم انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا, لیکن حیثیت کیا ہے اللہ کی نگاہ میں؟ پہلے اذن لیا مٹی اٹھائی, پھر اذن لیا پرندہ بنایا, پھر اذن لیا پھونک مار دی, اذن لیا کوڑھی کو اچھا کیا, اذن لیا پہلے سفید داغ والے کو اچھا کیا, پہلے اذن لیا مردے کو زندہ کر دیا. یعنی اذن پہلے کام بعد میں. بھائی توجہ مقبول ہے, یعنی اذن کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کوئی کام انجام نہیں دے سکتے. یہ مقام عیسیٰ. اور اب میرا نبی سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب, ہم نے تجھے نبی بنایا, تجھے رسول بنایا, تجھے گواہی دینے والا بنایا, تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا, تجھے ڈرانے والا بنایا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. اور اپنا پورا اذن دے کر, اپنا پورا اذن دے کر تجھے دنیا میں بھیج دیا. اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج پلٹا لے تیری مرضی, چاند کو توڑ دے تیری مرضی, ستارے کو اتار لے تیری مرضی, درخت سے کلمہ پڑھوا لے تیری مرضی, سنگیزوں سے تسبیح پڑھوا لے تیری مرضی, کسی کو باہر کر دے تیری مرضی, کسی کو اندر بنا لے تیری مرضی. پہنچ رہا ہے پیغام قرآن مجید کا. ایک آیت میں میرے نبی کے 7 عہدے,
या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। क्या मानी है सिराजन मुनीरा के? किसी के इल्म में है? रोशन चिराग, चमकता हुआ। अच्छा जानते हो अरबी में चमकते हुए को क्या कहते हैं? मुनव्वर। मुनीर नहीं कहते, मुनीर के मानी मुनव्वर करने वाला। लफ्ज बदल दो, मुनीर के मानी रोशन चिराग नहीं, रोशन करने वाला, नूर बांटने वाला। तो मुझे इतना बतलाते चलो कि जो नूर बांट रहा हो क्या वो खुद नूर नहीं होगा? उसका मानने वाला नूरी। अच्छा बताएं मोहम्मद रसूलुल्लाह नूरी या खाकी? आपसे पूछ रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह नूरी है या खाकी है? नूरी है, दोनों गलत। वो नूर है ना नूर है। हाँ, न नूरी है ना खाकी है। इसलिए कि अगर खाकी मानो तो खाक पहले होगी, मोहम्मद बाद में होंगे, और अगर नूरी मानो तो नूर पहले होगा, मोहम्मद बाद में होंगे। और मोहम्मद है अव्वल मखलूक, तो नूर से मोहम्मद नहीं पैदा हुए, मोहम्मद से नूर पैदा हुआ। तो देखो अब तुम्हें अजीब मरहला फिक्र है ना, जहाँ आपने सुनने वालों को लेके आ गया। तो मैंने क्या कहा कि इस आय मुबारका में मेरे नबी के साथ होते, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। भाई अगर रुक सको तो इस मरहले पर रुक जाओ। सिराजन मुनीरा, नूर बांटने वाला चिराग। सिराज के मानी चिराग। कुरान मजीद ने सूरज को कहा है सिराजन वहाजा, शोले फेंकने वाला चिराग। सूरज शोले फेंकने वाला चिराग। और अपने आखिरी नबी के लिए कुरान ने आवाज दी नूर बांटने वाला चिराग। अब जरा सा मैं अंदाजे गुफ्तगू बदल रहा हूँ। अच्छा तो रसूल कौन है? मेरा नबी है कौन? अल्लाह का चिराग। ठीक है ना? मैंने बरसों पहले लाहौर में तकरीर करते हुए एक बच्चा बैठा था, बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा बच्चा। तो मैंने पूछा कि भाई ये बच्चा किसका है? अकेला बैठा था। कह लेंगे फलां साहब का चश्मा चिराग है। अच्छा तो चिराग कहते हैं बेटे को, और मोहम्मद रसूलुल्लाह है अल्लाह का चिराग। यानी अजीब बात है ना। अच्छा वो मिसरा किसे याद नहीं होगा? इस घर को आग लग गई, तो चिराग किसे कहते हैं? बेटे को। मोहम्मद रसूलुल्लाह है अल्लाह का चिराग। और अल्लाह कौन है? लम यलिद, न वो किसी का बेटा, न उसका कोई बेटा। और तो करो, मैंने कहा ना अंदाजे गुफ्तगू बदल रहा हूँ, और 2 दकीके यहाँ तुम्हें रोकूंगा, फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर सुनना, फिर ये बच्चे और ये नौजवान दोस्त जो कहने पाए बैठे मैं उन्हें मुखातिब कर रहा हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सिराजन मुनीरा, अल्लाह का चिराग। अरबी में भी और उर्दू में भी चिराग कहते हैं बेटे को, मुहावरतन। ठीक, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का चिराग होता है बेटा। ठीक, अल्लाह कौन? लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा न उसका कोई बेटा। तो मालिक कहना क्या चाह रहा है? का भाई बात ये है कि मेरा तो बेटा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन अगर मेरा कोई बेटा होता तो ईसा न होते, ये मोहम्मद होता। पहुंच गई बात पहुंच गई ना मेरे मोहतरम सुनने वालों को। अगर कोई बेटा फर्ज़ मुहाल मुमकिन नहीं है, अगर कोई होता तो ईसा ना होता, या आखिरी होता। अच्छा मेरी बात ना मानो, कुरान तो मारोगे ना? सूरह ज़ुख़रुफ़ कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। हबीब कह दे कि अगर रहमान का कोई बेटा होता तो क्या मेरे अलावा होता? भाई सुनना, बड़े नाजुक मरहले पे तुम्हें ले आया हूँ, और जरा आराम से सुनना।
آج میں نے چاہا کہ مقام محمد عربی سے اپنے سننے والوں کو روشناس کراؤں. ظاہر ہے کہ جانتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اس کی آخری نبوت کا اعتراف کرتے ہیں, لیکن انہی کلمہ پڑھنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کا کلمہ زبان پہ رکا ہوا ہے, حلق کے ذریعے بھی دل تک نہیں پہنچا. تو میرا جی چاہتا ہے کہ مقام محمد عربی سے روشناس کراتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. ذرا سننا کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. تو اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا, یہ آخری نبی میرا بیٹا ہوتا, لیکن میرا کوئی بیٹا نہیں ہے, لیکن ہے اللہ کا چراغ. اچھا بتلاؤ, محمد رسول اللہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں. اگرچہ ان کی والدہ ماجدہ کا تعلق مدینے سے تھا, ٹھیک, لیکن پیغمبر اکرم اور والد زندہ موجود نہیں تھے. پیغمبر اکرم پیدا ہوئے مکے میں. پہلے سوال کا جواب مل گیا, کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں. اچھا, مکے میں بھائی کچھ محلے تھے, اور پرانی تاریخ میں, تاریخ مکہ میں تمہیں محلوں کے نام بھی مل جائیں گے. کس محلے میں پیدا ہوئے؟ جواب محلے بنی ہاشم میں. 2 سوالوں میں جواب ہو گئے. اب تیسرا سوال کہ محلے بنی ہاشم میں 64 یا 65 گھر تھے, کس گھر میں پیدا ہوئے؟ بڑا آسان جواب ہے, اپنے دادا حضرت عبداللہ کے. آگے نا بھائی سننا, یہ جتنے بزرگ اور جتنے دوست بیٹھے ہیں ان کی معلومات کے لیے جو گراس کر رہا ہوں, کبھی کبھی آف دا ریکارڈ بھی سن لیا کرو. حضرت عبداللہ کا کوئی گھر مکے میں موجود نہیں تھا, ان کا گھر مدینے میں تھا. اب میں نے کام اور آسان بنا دیا کہ حضرت عبداللہ کا کوئی گھر تھا ہی نہیں کہ اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوتے. آسان جواب ہے کہ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے. تاریخیں متفق ہیں کہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے. اب سوال ہے نا کہ کہاں پیدا ہوئے؟ تو سیرت نگاروں کے اقوال کو جا کر دیکھو, اور تمہیں اب وہ حوالہ دے رہا ہوں جو ایزیلی اویلیبل ہو جائے. اگر عربی کتابوں کے حوالے دوں تو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے؟ سیرت المصطفیٰ اردو زبان کی 3 جلدوں پر مشتمل مشہور کتاب ہے. سیرت المصطفیٰ تمہارے شہر لاہور سے چھپی ہے, اس کی پہلی جلد کا حوالہ دے رہا ہوں, بہت آسانی سے مل جائے گی نا. سیرت المصطفیٰ. محمد رسول اللہ پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں. یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلمان, اور دنیا کو مسلمان بنانے کے لیے آ رہا ہے, اور اس کی پیدائش کے لیے کسی مسلمان کا گھر بھی نہ ملا اللہ کو. سمجھ رہے ہو نا؟ تو کہاں پیدا ہوئے؟ ابو طالب کے گھر میں. اب میں جملہ بتا رہا ہوں, خدا کا چراغ جلا, خدا کا چراغ جلا ابو طالب کے گھر میں. قیامت تک کے لیے احسان ہو جاتا محمد رسول اللہ پر. خدا نے کہا میں کر رہا ہوں, احسان نہیں ہونے دوں گا. ابو طالب میں اپنا چراغ جلاؤں گا تیرے گھر میں, اور تیرا چراغ جلاؤں گا اپنے گھر میں. اپنی گود آکھے نبی پاک دا نالے نکاح خان ہوئے, اس جنی گود نو اللہ اپنی گود آکھے نبی پاک دا نالے نکاح خان ہوئے. کافر اس نو آخنے بے اقلا, اللہ کول ہے جدا احترام اونچا. نعرہ حیدری. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی, اور اب سلسلہ کلام تلخیص پا رہا ہے. جہاں تک تمہیں میں لے کے آ گیا ہوں وہاں یہ ضروری ہے کہ ایک آیت مبارکہ ہدیہ کروں اور تم سے اجازت دیں. اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. آ گئے ہو نا اس آیت تک؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. حبیب ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے. کس کا گواہ بنایا نہیں ہے؟ حبیب ہم نے تجھے گواہ بنایا. یہ سورہ احزاب
اور اب سورہ مائدہ میں آواز دی فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. حبیب کتنا عجیب دین ہوگا جب ہر نبی قیامت کے دن اپنی قوم پہ گواہ ہوگا اور ہم تجھے ان نبیوں پہ گواہ بنا کے لائیں گے. تم نے دیکھا مقام محمد عربی کو دیکھا؟ آدم اپنی قوم کے گواہ، نوح اپنی قوم کے گواہ، ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوموں کے گواہ، اور میرا محمد آدم کا گواہ، نوح کا گواہ، ابراہیم کا گواہ، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا گواہ. اچھا بھائی گواہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی بہت توجہ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہی لانا تھا، خدا کی قسم یہی لانا تھا. گواہ میں نے کہا کہ بھائی آپ نے جماعت ثانیہ کا چاند دیکھا؟ کہنے لگے جی جناب میں نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا. اچھا تو آپ کی آنکھیں صحیح ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آنکھیں تو صحیح نہیں ہیں لیکن میں نے چاند دیکھا. گواہی کے لیے صحیح ہونا ضروری ہے. اور میرا نبی آدم کا گواہ، نوح کا گواہ، ابراہیم کا گواہ، موسیٰ کا گواہ، عیسیٰ کا گواہ. وہ سورہ احزاب، یہ سورہ مائدہ، اور اب سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا آیت کا نشان 89 89 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. حبیب قیامت کا دن بڑا عجیب دن ہوگا جب ہم آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، سارے نبیوں کو اپنی قوموں پہ گواہ بنائیں گے، اور حبیب ان نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے. سن لیا تم نے؟ میں نے 3 مقامات سے آیتیں کوٹ کی ہیں. تو اب جو آیت ہدیہ کر رہا ہوں اسے سنو اور مجھے اجازت دے دو. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3را سورہ، آیت کا نشان 81. آیت ذرا لمبی ہے اور بہت اطمینان سے سننا تاکہ جو بحث چھڑی ہے وہ فائنل ہو جائے. وَإِذْ حوالہ دے دیا میں نے، ترجمہ بھی جا کے دیکھنا اور آیت مبارکہ کو خود دیکھنا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. کیا عجیب و غریب آیت ہے. وَإِذْ سننا بھائی سننا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے سارے انبیاء سے عہد لیا. آیت کا ترجمہ تو بعد میں کروں گا لیکن وہ اس کے معنی جانتے ہو کیا ہے؟ حبیب اس وقت کو یاد کرو. یہ جملہ کہاں کب آتا ہے؟ جب دو ہوں کسی پچھلے واقعے میں اور بعد میں کہیں اس وقت کو یاد کرو. یعنی عجیب کمال کی بات ہے. وَإِذْ اور یہ وَإِذْ جو ہے قرآن میں بڑا فیصلہ کن آیا ہے. یہ ایک مقام میں نے عرض کیا ہے، کبھی انشاءاللہ پھر زمانے کی گردش نے مہلت دی تو حاضر ہوں گا اور وہ آیتیں سناؤں گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب باپ اور بیٹے ابراہیم اور اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. حبیب اس وقت کو یاد کرو ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے، میرا محمد بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا. بہت سامنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے، اللہ کہتا ہے ہم نے سارے انبیاء سے عہد لیا. اچھا بھائی کن سے عہد لیا؟ انبیاء سے. رک جاؤ بھائی، میں اپیل کرتا ہوں سارے عالم اسلام سے کہ اپنی مرضی سے عقیدے نہ بناؤ. عقیدے بناؤ قرآن سے، عقیدے بناؤ قرآن مجید سے، اور جہاں قرآن مجید سے عقیدہ سمجھ میں نہ آئے تو سنت محکمہ سے عقیدہ بناؤ. جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ فائنل ہے، قیامت تک چیلنج نہیں ہو سکتا. جو نبی نے کہہ دیا تو سنت محکمہ اور قرآن مجید اس سے عقیدہ بناؤ. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص گھر میں پیدا ہو گیا، گھومتا رہا پھرتا رہا، اور 40 برس کے بعد ایک دن جبریل نے آگے کہہ دیا کہ آج سے آپ نبی ہیں. اس دن سے وہ نبی ہو گیا. تو عجیب کمال کی بات ہے، یعنی 40 برس تک جب تک کہ فرشتہ نہیں آیا ہے وہ عام انسان ہے، اور جس دن فرشتے نے آ کے اس کی نبوت کا اعلان کر دیا وہ اس دن سے نبی ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی پیدائش کے 40 برس بعد. ٹھیک، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، سب کا نہیں ہے، لیکن میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں دست بستہ کہ بھائی ذرا قرآن کو تو دیکھو. یہ عقیدہ یاد رکھو گے کہ پیدائشی نبی نہیں ہے پیدائشی، بلکہ 40 برس کے بعد فرشتے نے اس کو نبی بنا دیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب اس وقت کو یاد کرو
جب اللہ نے سارے انبیاء سے عہد لیا، یہ سارے انبیاء ایک ساتھ کہاں تھے جن سے عہد لیا؟ سوال ہے، تم سے سوال کر رہا ہوں، یہ سارے انبیاء کہاں؟ النبی 100% نبی، میرے محمد کو چھوڑ کر النبی، اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، تو ایک ساتھ تو سارے نبی یہاں تھے ہی نہیں، پھر کہاں عہد لیا؟ اوپر عالم ارواح میں، عالم ارواح میں کس سے عہد لیا؟ نبیوں سے، تو نبی پیدائش کے بعد نبی نہیں ہوتا، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی بہت نازک مرحلہ ذکر ہے، بھائی خد اللہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، فقط 6 دقیقے رہ گئے ہیں، 6 یا 5 دقیقے گھنٹہ مکمل ہونے میں، اور اب میں سمجھ کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ، لیکن یہ آئے مبارکہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ تیسرا سورہ آل عمران، آیت کا نشان 80، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ہم نے سارے انبیاء کو کھڑا کیا اور اسے عہد دیا کہ اے نبیوں سنو، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، دنیا میں بھیج دوں گا، نبیوں سے کہہ رہا ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں ایک رسول آئے گا، آخر میں ایک رسول آئے گا، سنو گے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا عہد کیا ہے نبیوں سے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، نبیوں تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ۔ یہ ہے کمال محمد عربی کا کہ جیسے تم مومن ہو رسول کے، سارے انبیاء میرے رسول کے مومن ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سنو آدم سے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں سنیں، میرے محمد پہ تمہیں ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اگر مدد مانگے مدد کرنی ہے، وہ آیت میں پڑھ چکا، نصرو ہو، ٹھیک۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے کہا نبیوں اقرار کرتے ہو کہ میرے محمد پر ایمان لاؤ گے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، مالک، سارے نبی کہنے لگے مالک ایمان لے آئے، لے آئے، تیرا محمد ہم سب کا نبی، ہم سب کا رسول، ہم ایمان لے آئے۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ کہنے لگا دیکھو گواہ رہنا کہ تم محمد کے مومن ہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں موجود ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے بہت زحمت دی، تقریر میری تمام ہو گئی۔ اب میری بات کو یاد رکھو گے، اس آیے مبارکہ کی روشنی میں تیسرا سورہ، آیت کا نشان 80، یہ کوٹیشن دیکھنا گھر جا کے۔ اس آیت کی روشنی میں آدم میرے محمد کے مومن، نوح محمد رسول اللہ کے مومن، ابراہیم محمد رسول اللہ کے مومن، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی نبی ہیں میرے رسول کے مومن، اور میرا رسول آدم کا نبی، نوح کا نبی، ابراہیم کا نبی، موسیٰ کا نبی، عیسیٰ کا نبی۔ کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے۔ بھائی سننا خدا کی قسم، تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی، اور یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور یہ جملے کو لے کے جانا۔ اب یہ یاد رکھو گے کہ 1,23,999 نبی میرے محمد کے مومن، اور میرا محمد رسول اللہ ان سب کا نبی۔ نبی میں اور مومن میں رشتہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے نا، آرام سے سن لو، گھنٹہ مکمل ہونے کو آ گیا، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ نبی میں اور مومن میں رشتہ کیا ہے؟ بس آخری جملے سننا۔ سورہ احزاب 33واں سورہ، ابھی اس کی آیت کوٹ کر کے گزرا۔ النبیو، پوری آیت نہیں پڑھوں گا، النبیو اولا بالمومنین من انفسہم، نبی اور مومن میں رشتہ یہ ہے کہ نبی ہوتا ہے مولا، مومن ہوتا ہے غلام۔ تقریر تمام ہو گئی۔ نبی کون ہوتا ہے؟ مولا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ غلام۔ اب مجھے معاف کر دینا، آدم میرے محمد رسول اللہ کے غلام، نوح غلام، ابراہیم غلام، اور میرا محمد رسول اللہ آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا۔ بھائی اب دیکھو میں نے آیت پڑھی ہے، ایک سورہ آل عمران سے دوسری سورہ احزاب سے، دونوں آیتوں کو جوڑ لو۔ اگر میرا رسول سارے نبیوں کو بلائے اور بلانے کے بعد کہے کہ پیغمبروں بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں، تو خدا کی قسم آدم کہیں گے میرا مولا، نوح کہیں گے میرا مولا، ابراہیم کہیں گے میرا مولا، موسیٰ کہیں گے میرا مولا، تو اب محمد جس جس کا مولا فہذا علی المولا۔
علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، 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 نعرہ عجیب مرحلہ فکر ہے. اب میرا نبی جس کا مولا من کن تو مولا ہو، من کن تو مولا ہو. وہذا صاحب کنز العمال نے اس روایت کو لکھا. ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے نقل کیا من کن تو مولا ہو. وہذا علی مولا. مولا بھائی توجہ رہے، لیکن بڑا نازک مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. میں جس کا مولا اس کا یہ علی، اس کا یہ علی مولا. رکے رہنا، کہ اب دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے. 60 دقیقے پورے مکمل ہو گئے، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں 2 جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا. کیا بھول گئے؟ کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. علی کی مولائیت کا اعلان ہوا. دیکھو میں نے آج تک نہ امامت کے مسئلے پر بحث کی نہ خلافت کے مسئلے پر بحث کی. یہ تمہارا مسئلہ ہے. تم علی کو پہلا مانو، 5واں مانو، 4تھا مانو، 25واں مانو، 75واں مانو. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ ہے علی کی ولایت. سمجھ رہے ہو بات کو؟ میرا مسئلہ علی کی ولایت ہے. اور اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو گئی. بھائی عجیب و غریب پر فکر ہے. یا ایھا رسول، میرا نبی غزوہ خون کے میدان میں آیا. ہزاروں مرتبہ تم نے آیا سنی ہوگی. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. حبیب پہنچا دے اس پیغام کو جو اللہ تجھے پہلے ہی بتا چکا ہے. دیکھو تمہیں صرف ایک جملے کی زحمت دینا چاہ رہا ہوں اور گفتگو تمام ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ 2 جملے مسائل کے بھی عرض کروں گا. میں انتہائی کم مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، لیکن جہاں آ گیا ہوں رک کے سنو. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. حبیب نہیں رسول، چونکہ بات سرکاری ہے. کہا نہیں یاسین نہیں. یا ایھا رسول، رسول پہنچا دے اس پیغام کو جو ہم تجھے پہلے ہی بتلا چکے ہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر تو نے وہ نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. محمد کیا نہیں پہنچائی؟ اگر تو نے وہ نہیں پہنچایا، اگر تو نے وہ نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ولایت علی اللہ کی رسالت ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا. بڑے سخنہائے گفتنی تھے، لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس. حبیب تو پہنچا دے، فکر نہ کر. اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. آیت خود بتلا رہی ہے کہ علی کی ولایت کے اعلان پر شر ہونے والا ہے. علی ولی اللہ پر شر ہونے والا ہے. تو حبیب مت گھبرا، مت گھبرا، میں تجھے شر سے بچاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ بس مجھے معاف کر دینا. شر تو لا الہ الا اللہ پہ بھی ہوا تھا، لیکن وہاں وعدہ نہیں کیا کہ پہنچا دے لا الہ الا اللہ. اگر شر ہوگا تو میں بچا لوں گا. سن رہے ہو؟ اچھا کیا شر محمد رسول اللہ پہ نہیں ہوا؟ کتنا شر ہوا. میرے نبی نے کتنی جنگیں لڑی. اللہ نے نہیں کہا کہ پہنچا دے محمد رسول اللہ، اگر شر ہوگا تو میں تجھے بچاؤں گا. یہ کتنی عجیب و غریب منزل ہے کہ کہتا ہے علی کی ولایت کا اعلان کر دے، اگر شر ہوا تو میں تجھے اس شر سے بچا لوں گا. تو پروردگار توحید پہ جو شر ہوا، رسالت پہ جو شر ہوا، تو تو نے تو بچانے کا وعدہ نہیں کیا. کہا کہ بات یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پہ شر ہوا، محمد رسول اللہ پہ شر ہوا، تو بچانے والا علی موجود تھا. اور جب علی ولی اللہ پہ شر ہوگا تو میں بچاؤں گا. میرا آج کا پیغام میرے محترم سننے والوں تک پہنچ گیا. بھائی توجہ رہے. اب ایک جملہ سنو تاکہ یہ ولایت واضح ہو جائے.
اب اسے خلافت کہو، امامت کہو، ولایت کہو، جانشینی کہو، اسے سلطنت کہو، اسے نصرت کہو، جو چاہو کہو، میں توجہ ہے، لیکن حفاظت رسول کے لیے ایک عہدے کا وجود ضروری ہے. حفاظت رسول کے لیے، اچھا صرف حفاظت رسول نہیں، حفاظت رسالت، ایک عہدے کا وجود ضروری ہے. تو اب میرے جملے کو یاد رکھو گے کہ رسالت دین لاتی ہے، ولایت دین کی حفاظت کرتی ہے، دین بچاتی ہے. رسالت بنا لا الہ، ولایت بقاء لا الہ. میرے دوستو، میرے عزیزو، میں نے تمہیں بڑی زحمت دی اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ گفتگو اس مرحلے پر رک جائے. بھئی یہی سبب ہے. 2 جملے مسائل کے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. میرے بات کون صاحب پڑھنے والے؟ اچھا آپ کو تو یہاں پہ شروع ہے، ٹھیک ہے، خدا آپ کے توفیقات میں اضافہ ہونا. تشریف لے آئیے، میں معذرت چاہتا ہوں. وہ آپ کو سن رہے تھے. اور محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. فقط ہو جانا. تو میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ جب دین محمد پر وقت آیا ہے تو کوئی نہ اٹھا، وہی اٹھا جو محمد کے خون کا قطرہ. 28 رجب کو جب حسین ابن علی چلے ہیں تو اپنی پالیسی دے کے چلے ہیں. جب ذوالجناح پہ بلند ہوئے، مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، تو فرمایا تھا امکان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر میرے نانا محمد کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹو. 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. تو تم تو سنتے ہی رہتے ہو نا کہ دین بچا ہے حسین کی گردن سے. مشہور بات ہے. کتاب خدا بچی ہے حسین کی گردن سے. حلال و حرام الہی بچے ہیں حسین کی گردن سے. لیکن مجھے معاف کر دینا، آخری جملے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورا سچ نہیں ہے، آدھا سچ ہے. دین بچا ہے 2 چیزوں سے، حسین کی گردن، شہزادی زینب کے سر بچا ہے. شہزادی زینب کو پہچانتے ہیں؟ علی کی بڑی بیٹی، فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی. یعنی عجیب شخصیت ہے. 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھیک ہے نا، آنکھیں ڈب ڈبا اٹھی. تو 2 جملے سنو. لٹا ہوا قافلہ جب ابن زیاد کے دربار میں آیا کوفے، تو تخت پہ ابن زیاد بیٹھا تھا. دیکھو ایک ایک جملہ تاریخ میں محفوظ ہے، مقاتل کی کتابوں میں محفوظ ہے، اور میں سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن دینے کا عادی نہیں ہوں، پڑھ کے بولنے کا عادی ہے. تو ایک ایک جملہ پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. تخت پہ ابن زیاد ہے، دائیں بائیں کرسیاں رکھی ہیں، اس پر ارکان سلطنت بھی ہیں، معزز شہری بھی ہیں، کچھ غیر ملکوں کے لوگ بھی ہیں. راوی کہتا ہے کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم تھا کہ وہ قیدی کس گھرانے کے ہیں، لیکن ایک نحیف و لاغر نوجوان جس کے گلے میں توقع خارکار تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، وہ آگے آگے تھا، اور اس کے پیچھے کچھ بیویاں تھیں جو بالوں سے چہروں کو چھپائے ہوئے. 2 جملے، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. اب اس سے زیادہ بیان بھی نہیں کروں گا. ایک جملہ، ایک آبزرویشن، ایک مشاہدہ، دربار ابن زیاد کے ایک راوی کا مشاہدہ. وہ کہتا ہے وہ بیویاں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ دربار میں داخل ہوتے ہی انہوں نے بیٹھنا چاہا، لیکن فوج یزید کے سپاہیوں نے نو کے نیزہ سے اذیت دے کر انہیں آگے بڑھایا. سن لو تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. بیویاں دربار میں آئیں اور انہیں حکم ہوا کہ دربار کے گوشے میں
ان کو کھڑا کر دیا. بیویاں جا کر دربار کے گوشے میں کھڑی ہو گئی. ایک مرتبہ ابن زیاد نے یہ محسوس کیا کہ بیویاں جھکی ہوئی ہیں. راوی سے فوج یزید کے کمانڈر کا نام ہے زہر ابن قیس. ابن زیاد نے بلایا, زہر ادھر آ. زہر آیا. زہر ابن قیس. کہا زہر یہ بیویاں جھکی ہوئی کیوں ہیں؟ کہا امیر جس رسی میں ان بیویوں کے شانے بنے ہوئے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی سی بچی کا گلا. اگر بیویاں سیدھی کھڑی ہو جائیں بچی کا دم رک جائے گا. تب بیٹھنے کی اجازت دے دو اور بچی کے گلے کو ڈھیلا کرو. بیویاں بیٹھ گئیں. اچھا بیویوں کے شجرے نہیں بیان کروں گا لیکن جو تعارف ہے وہ ضرور بیان کروں گا. بیویاں بیٹھ گئیں, بچی کا گلا ڈھیلا کر دیا گیا. ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا زہر ذرا ان بیویوں کا تعارف تو کرا دے. اس نے انگلی کا اشارہ کیا اور کہا وہ بیوی جو داہنی طرف بیٹھی ہے وہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے, اور وہ بیوی جو اس کے بازو میں بیٹھی ہے وہ ابو الفضل عباس کی بیوہ ہے, اور وہ بیوی جو اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے وہ حسن ابن علی کی بیوہ ام فروا ہے, قاسم کی ماں. ایک ایک بیوی کا تعارف ہوا, یہ فلاں بیوی ہے, یہ فلاں بیوی ہے, یہ فلاں بیوی ہے. سن لیا تم نے؟ سن لیا نا؟ اتنے میں ابن زیاد نے یہ محسوس کیا کہ کوئی بیوی کوئی ان بیویوں کے پیچھے چھپ رہی ہے. کہا زہر وہ بیوی کون ہے جو بیویوں کے پیچھے چھپ رہی ہے؟ زہر کانپنے لگا. ابھی کہہ رہا تھا یہ فلاں بیوی ہے, فلاں بیوی ہے, کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول, تو علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اجرکم اللہ. یہ ہے شہزادی کا جلال. میں یہاں تقریب میں تمام کروں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میرے نوجوان دوستوں کی ویکیبلری میں اضافہ ہو جائے. یہ واقعہ اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھیں. جان بوجھ کر یہ واقعہ ہدیہ کر رہا ہوں, تاریخوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. کہا امیر وہ بیوی کون ہے؟ کہا امیر آہستہ بول, آہستہ. وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے اور بڑے جلال میں ہے, ابھی کوفے کے بازار میں خطبہ لے کے آ رہی ہے. جانتے ہو جانتے کیا کہا؟ کہنے لگا بیویوں کو ہٹاؤ, میں علی کی بڑی بیٹی سے بات کروں. سننا رو چکے تم, میں طویل مسائل بھی پڑھا کرتا ہوں. شمر بڑھا تازیانہ لے کے بیویوں کو ہٹانے کے لیے. شہزادی زینب یہ کیسے برداشت کرتی کہ کسی بیوی پر تازیانہ اٹھ جائے؟ وہ ساری بیویوں کے پیچھے سے اٹھ کے کھڑی اور کہنے لگی بلند آواز سے کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ سن لیا تم نے شہزادی کا جملہ؟ اس مجمع میں پیغمبر اکرم کے ایک صحابی تشریف فرما تھے, حضرت عبداللہ ابن عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ تعالی عنہ 95 برس کی عمر تھی, صحابی تھے پیغمبر اکرم کے اور علی کے بڑے گہرے دوست تھے. جنگ جمل میں علی کے ساتھ تھے, جنگ صفین میں علی کے ساتھ تھے. ان کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہوئی, دوسری آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہوئی, نابینا تھے لیکن تھے علی کے پرانے دوست. جیسے ہی دربار میں بیٹھے ہیں, انہیں کچھ خبر نہیں کہ کہاں کے قیدی آئے, کون لوگ آئے, نابینا ہے بیٹھے ہوئے دربار میں. صحابی رسول نے بڑے احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا گیا. بھائی سننا ہی واقعہ, تم رو چکے, مجلس تمام ہو گئی, اب تو میں واقعہ مکمل کر رہا ہوں. جیسے ہی شہزادی زینب کی آواز بلند ہوئی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے, حضرت ابن عفیف مڑے اپنے پہلو والے کی طرف اور کہنے لگے کہ اے شخص کیا قیامت آ گئی؟ اس نے کہا ابن عفیف یہ تم دربار میں بیٹھے ہوئے قیامت کی بات کر رہے ہو, یہ ہوا کیا؟ کہا اچھا اگر قیامت نہیں آئی تو کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ تاریخ ہے, خدا کی قسم یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے جو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ کہا ابن عفیف تمہاری عمر ہوگی 95 برس, تمہاری عمر کے ساتھ تمہاری عقل بھی جواب دے گئی. کہا ابن زیاد کا دربار کہاں, علی کے انتقال کو کتنی مدت ہو گئی, یہ تم کیا پوچھ رہے ہو کہ کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ کہا کہ بھائی نہیں, ابھی میرے کانوں میں علی کی آواز آئی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں ابن عفیف نہیں, وہ علی نہیں بول رہے تھے. کہا میری پوری زندگی علی کے ساتھ گزری, وہی لہجہ, وہی انداز, وہی تیور, وہی اسلوب گفتگو جیسا میرے علی کا تھا ویسا ہی ہے. کہا کہ نہیں ابن عفیف وہ علی نہیں تھے. کہا پھر کون؟
یہ کون بول رہا تھا؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی ہے۔ بوڑھا صحابی رسول گھبرا کے کھڑا ہو گیا، دیکھیں فاطمہ زہرا کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی؟ یہ ہے تاریخ اسلام۔ جاؤ دیکھو، تاریخ ابو الفدا دیکھو، طبقات ابن سعد دیکھو، تاریخ کامل ابن اسیر دیکھو، محمد ابن جریر طبری کی تاریخ طبری دیکھو، یہ ہے تاریخ اسلام۔ بوڑھا صحابی گھبرا کے کھڑا ہو گیا کہ یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی؟ صحابی ہے، جلال میں ہے۔ کہا ابن زیاد، جملے سنو جملے، ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے۔ بوڑھا ہے یہ صحابی بڑے جلال میں کہ فاطمہ زہرا محمد کی نوازیاں دربار میں آ گئی، خدا تجھ پہ لعنت کرے۔ جانتے ہو ابن زیاد نے کیا کہا؟ کہا ابن ابی، آخری جملہ، میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں۔ رونے لگے، میری صحابیت کا احترام کرتا ہے اور محمد رسول اللہ کی نوازیاں دربار میں کھڑی، خدا تجھ پہ لعنت کرے۔ سن لو، تم نے گریا کیا، مجلس تمام ہو گئی، میں نے واقعی بڑی زحمت کی، لیکن یہ آخری جملہ سنو، مجھے اجازت دے دو۔ جب 2 مرتبہ کہا نا حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خدا تجھ پہ لعنت کرے، یہ ہے تقریر کا آخری جملہ، تو ابن زیاد کو غصہ آ گیا۔ اس نے اشارہ کیا جلاد کو کہ اس بڈھے کی گردن کاٹ دو۔ یہ تاریخ اسلام ہے اور یہی مقصد ہے، اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ یہ بڈھا گستاخی کر رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس بڈھے کی گردن کاٹ دو۔ جلاد نے تلوار کھینچی اور چلا حضرت عبداللہ ابن عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے۔ اس بھرے دربار میں عبداللہ ابن عفیف کندی کے قبیلے کے جوان بیٹھے ہوئے تھے بہت سے، انہوں نے تلواریں کھینچی، یہ ہے تقریر کا آخری جملہ۔ انہوں نے تلواریں کھینچی اور کھینچنے کے بعد برہم کی اور کہا ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے۔ پہنچ گیا آج کا پیغام، ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے۔ اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ کہا لے جاؤ اپنے بوڑھے کو لے جاؤ، تو یہ کہتے ہوئے لے چلے کہ جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زینب نے رخ کیا مدینے کا، نانا وہ زمانہ آ گیا کہ صحابی کی مدد کرنے والے آ جائے، نوازی کی مدد کرنے والا کوئی نہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمیں کامل ایمان فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق فرما، پروردگار ملک کو مستحکم فرما، ملت اسلامیہ کو متحد فرما، تعجیل فرما۔